بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے محترم مہمانوں کی بات پہنچی؟ جب وہ لوگ آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے سلام عرض کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کہا، قوم منکرون، اور کہنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں مہمانوں کے کچھ حقوق سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، دین کی کچھ خصوصیتیں ہیں، اسلام کی خصوصیتیں ہیں۔ اسلام جو ہے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو اچھی عادتیں تھیں، جو اچھے اخلاق تھے، اسے اسلام نے قبول کیا، اسے باقی رکھا۔ جو بری عادتیں تھیں، جو برے اخلاق تھے، اسے ختم کرنے کی کوشش کیا۔ جو چیزیں اچھی ہیں اسے قبول کیا، جو چیز قابل تنقید تھی، پسندیدہ نہیں تھی، اخلاق کے معیار سے باہر تھی، اسے رد کر دیا۔ اس زمانے کی خوبیوں میں، زمانے جاہلیت کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ تھی، خاص کر کے مہمانوں کو کھلانا پلانا، ان کی عزت کرنا، مہمان کی تعظیم بجا لانا۔ یہ اس زمانے میں بہت پہلے سے مشہور چیز تھی۔ لوگ جو ہیں، خاص کر عرب بھی، اسلام سے پہلے جو عرب تھے، خاص کر جو غیر مسلم بھی تھے، اس کے باوجود ان کے اندر یہ خوبی تھی، وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تکریم ضیف، اکرام ضیف، یہ بہت مشہور تھی۔ بلکہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ تھے، ان کی مہمان نوازی ضرب المثل بن گئی۔ مثال دیتے تھے، اگر کوئی مہمان نواز ہے، مہمانوں کی عزت کرنے والا، کھلانے والا پلانے والا ہے، تو ان کے نام لے کر بعد کے زمانے میں بولتے تھے، کب ہے؟ حاتم طائی معلوم ہوتا ہے۔ حاتم طائی مشہور تھے، حرم بن سنان مشہور تھے، کعب بن ماما کے نام سے ایک صاحب تھے، وہ بھی مشہور تھے اسلام سے پہلے۔ تو اچھی عادتوں میں، خصوصاً اکرام ضیف میں، سخاوت میں، مہمانوں کی عزت کرنے میں، یہ لوگ اسلام سے پہلے فیمس تھے۔ یہاں تک کہ کوئی مہمان آ گیا بولے تو گھر میں کوئی جانور اگر نہیں ہے سوائے اپنی سواری کے، جو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ زمانے کے حساب سے ہر گھر میں گھوڑا، خچر، گھوڑے، اونٹ وغیرہ جو ہے رکھتے تھے اپنی سواری کے لیے، اپنی ضرورت کے واسطے۔ مہمان آ گیا، کھلانے واسطے کیا نہیں، اگر کوئی اور جانور میسر نہیں ہے بولے تو اپنی خاص استعمال کے لیے جو جانور ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ذبح کر کے مہمان کو کھلاتے تھے۔ اور مہمان کی رسوائی جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے، مہمان کی تعظیم کا اتنا خیال تھا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو پڑھا گیا، خاص کر سورہ ذاریات کی آیتوں میں، وہی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دور کے بڑے خاص مہمان نواز تھے۔ آپ کا گھر جو ہے مہمانوں کا مأویٰ اور ملجا تھا، ٹھکانہ تھا۔ ہمیشہ آپ کے گھر میں مہمان آتے جاتے تھے، اور آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور رہتی، کبھی مہمان آ کر کے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خاص خصوصیت تھی وہ۔ تو اسی سلسلے میں قرآن جو ہے اشارتاً نے پوچھ رہا ہے، اس زمانے کے حساب سے کیا آپ لوگوں کو خبر پہنچی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ تک پہنچی کیا؟ اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما، ان کے پاس کچھ مہمان آئے، آ کر کے سلام علیکم بولے۔ جملہ فعلیہ سے
آپ نے فوراً جواب میں اس سے بہتر جواب دیا جملہ اسمیہ میں، قال سلام، آپ پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، آپ ہمیشہ خوش رہو۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ جو ہے خاص کر اہل علم اور اہل لغت جانتے ہیں کہ بڑی دونوں میں بہت فرق ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت ہے، دوام ہے، استقرار ہے، آپ پر سلامتی ہو ہمیشہ کے واسطے۔ آنے والے سلام بولے، آپ نے اس کا جواب بہتر انداز ہے جملہ اسمیہ سے دے کر کہا، پھر کہا قوم منکرون، جی میں سوچ ہے یا اپنے دل میں سوچ رہے تھے کچھ نئے لوگ، اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ مہمان جو ہے پہلے دیکھا بھی نہیں، ان کے بارے میں سنا بھی نہیں، بہرحال مہمان آئے ہیں، اب میرا کام ان کی عزت کرنا، چونکہ آپ کے گھر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پکتے رہتا تھا، اچھی سے اچھی چیز رہتی تھی، مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جلدی جلدی گھر کے اندر گئے، جا کر کے موٹا تازہ بچڑا، دیگر آیتوں میں معلوم ہوتا ہے بھنا ہوا گوشت بھون کر کے، باقاعدہ جو ہے بچڑا جو ہے ٹکے بوٹیاں گوشت کو آگ پر پکا کر کے مہمانوں کو لا کر پیش کرے۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا آئے سو مہمان جو ہے انسانان نہیں ہیں، وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، اور انسان جو کھانا پینے کا محتاج، ضرورت مند، فرشتوں کو ضرورت اس میں اللہ ایسا بنایا ہے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ شادی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، کیا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بنایا ہے۔ آئے سو جو فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ غیب دان نہیں تھے، غیب کا علم آپ کو نہیں تھا، پہلے سے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی، آ گئے مہمان، آپ معمول کے مطابق جلدی جلدی گھر کے اندر گئے، لا کر کے بچڑا بھون کر کے لا کر کے رکھے، بعجل حنیذ بھی آتا ہے، فقربہ الیہم۔ اس آیت کے اندر دیکھو مہمانوں کی تعظیم کیسے کرنا، یہ اہم چیز ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے سو مہمانوں سے پوچھے نہیں کیا کچھ کھا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ، ناشتے سے فارغ ہو گئے کیا، کھا لیے کیا، لاؤں کیا، یہ سب سوال کرے نہیں، یہ ادب ہے۔ آئے سو مہمان کو کھانے کا ٹائم ہے، کھانا پیش کر ڈالنا، ناشتے کا ٹائم ہے، ناشتہ پیش کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جلدی کے ساتھ گئے، جلدی کے ساتھ جا کر کے گھر میں کیا میسر ہے کہ اچھی سے اچھی چیز لا کر رکھ دیے، سوالات سو کرے نہیں۔ اب پوچھیں گے مہمان تکلف سے کیا بولے گا، نہیں میں کھال کر آ گیا، شکریہ آپ کا بولے، لیکن مہمان چونکہ تکلف بھی کر سکتا ہے اور آپ کو تکلیف نہیں دینا بھی سوچ سکتا، لیکن ادب یہ ہے مہمان کی تعظیم میں جو حاضر ہے گھر میں، جو میسر ہے وہ رکھ ڈالے۔ پھر اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد قرآن کہتا ہے فقربہ الیہم، جو چیز بچھڑے کی شکل میں گھر میں تھی وہ لا کر کے مہمان کے قریب کر دیے۔ پھر فرمایا قال الا تاکلون، اے مہمان ہو آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کھائیے آپ لوگ۔ مہمان جہاں بیٹھا ہے وہاں لا کر کے دسترخوان بچھائے، ایسا نہیں کہ ہمارا دسترخوان جو ہے 10 میٹر دور ہے، 20 میٹر دور ہے، وہاں ہے، مہمان اٹھو وہاں کر کھا لیں گے آؤ، یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ مہمان جہاں بیٹھا ہے وہاں لا کے دسترخوان بچھاؤ، بستر دسترخوان میں پلیٹ رکھو، پانی رکھو، جگ رکھو، یہ مہمان کی تعظیم۔ فقربہ الیہم، جہاں مہمان تھے وہاں لا کر کے آپ نے قریب کر دیا بچڑے کی شکل میں جو چیز تھی، یہ ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ادب ہی ادب ہے، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، کھانے کی چیز، پینے کی جو بھی ہے، جہاں مہمان بیٹھے وہاں لا کر کے رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قال الا تاکلون، یہاں ایک اہم نقطہ ہے، مہمان کو چیز رکھنے کے بعد اسے آرڈر دینا نہیں، کھاؤ جی کھاؤ، کھاؤ بولے تو کیا ہوتا، آرڈر ہوتا، حکم ہوتا، مہمان کو حکم نہیں دے سکتے آپ۔ مہمان کے سامنے عاجزی کے ساتھ میزبان کیا کرنا، درخواست کرنا الا تاکلون، کیا کہ آپ لوگ کھا نہیں رہے ہیں، تکلف کر رہے معلوم ہوتا، کھائیے آپ لوگ، پوری مہربانی سے بول رہے ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، الا تاکلون، کیا وہی کھائیے آپ لوگ، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، ہاتھ آگے بڑھائیے۔
کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے، الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے؟ بہت فرق ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کھائیے، کھاؤ بولے تو حکم ہو جاتا ہے، حکم نہیں دیے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بڑے ادب سے کہا الا تاکلون، مہمانوں آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کھاؤ نہ ذرا۔ پھر اس کے بعد دیکھو فرشتے جو ہے اتنا بولنے کے باوجود، چونکہ فرشتے ہیں، قریب بھی نہیں ہٹے، کھانا میں ہاتھ بھی نہیں رکھے، کوئی چیز ٹچ بھی نہیں کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، فأوجس منہم خیفہ، پتہ نہیں جو ہے کیا پریشانی ہے، کیوں مہمان میرے گھر میں آنے کے باوجود کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ دل میں خوف محسوس کرے ابراہیم علیہ السلام، فأوجس منہم خیفہ، پتہ نہیں یہ مہمان کون سے ارادے سے آیا ہے معلوم نہیں، مہمان آ کر ہمارے گھر میں نہیں کھایا بولے تو اس میں ہماری توہین ہوتی، میزبان پتہ نہیں جو ہے کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کیا شاید، یا اسے ہماری چیز پسند نہیں آئی، یا ہمارا کوئی سلوک اسے پسند نہیں آیا، ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہوا، ایسے کئی چیزیں وسوسے دل میں آئے ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا لا تخف، خاموشی توڑتے ہوئے فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے فرشتے ہیں، نہ کھانے آئے ہیں نہ پینے آئے ہیں، نہ تمہارے دسترخوان کو سجا کر دیکھنے کے واسطے آئے ہیں، آپ ہمارا کام دوسرا ہے۔ پھر فرمائے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، آنے کے بعد مہمانوں نے ایک اہم خوشخبری سنائی، کہا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں خوشخبری سنا رہے ہیں ایک علم والے بچے کی۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں حضرت اسحاق کی خوشخبری دے رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اس کے اندر ایک دو نقطے ہیں، اہم نقطہ پوائنٹ یہ ہے آنے والے مہمان جو ہے بہت دور سے آ سکتے، قریب سے بھی آ سکتے، مہمانوں کے لیے کچھ ادب ہے، ان آیتوں میں کچھ آداب میزبان کے واسطے، کچھ آداب مہمانوں کے واسطے۔ اب یہاں دیکھو جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے کچھ ادب کے طور پر یہ قرآن یہ ادب سکھا رہا ہے، آپ کے پاس کئی خبریں رہیں گی، بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، اچھی خبر بھی رہے گی بری خبر بھی رہیں گی، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، ہو سکتا ہے کئی لوگ مرے بھی رہیں گے، کچھ لوگ ایکسیڈنٹ میں مرے رہیں گے، کچھ لوگ سیلاب میں مرے رہیں گے، کچھ لوگ بیماریوں میں مرے ہوں گے، کچھ لوگ کسی بھی انداز سے کچھ بھی بڑا سے بڑا حادثہ ہوا رہے گا، یہ سب ایک طرف۔ دوسری طرف کچھ اچھی خبریں بھی رہیں گی، آپ کی کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں فصل اچھی اگی رہیں گی، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بچے 1 سے 4 بچے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں برکت دیا ہوگا، آپ کے یہاں اچھی بارش ہوئی رہیں گی، اچھی خبر بھی رہے گی آپ کے پاس، کچھ بری خبر بھی رہے گی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے مہمان پہلے سے جو ہے نگیٹو بات نہیں بنانا، نگیٹو بات نہیں سنانا، پازیٹو پہلے رکھو، مثبت بات پہلے سناؤ، خوشخبری کی بات پہلے سناؤ۔ یہاں فرشتوں کے پاس 2 خبریں تھیں، ایک خوشخبری اور ایک جو ہے بری خبر۔ خوشخبری کا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خبر، دوسری خبر جو نگیٹو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی، جو آپ کے بھتیجے ہیں۔ فرشتے آتے آتے 2 کام سے آئے ہیں، ایک کام ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانا، آپ کو بچے کی خوشخبری، آئندہ چل کر کے وہ بچہ جو ہے علم والا ہوگا، اس کے علم سے دنیا کو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام عرب کے قبیلے سے ہیں، عرب سے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ سمجھ رہے بات آپ لوگ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے پہلی خوشخبری سناؤ، فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ پھر دوسری خبر قوم لوط کی بربادی کا تھا۔ اس وقت جو ہے جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے، آپ باپ بننے والے ہیں،
گھر میں جیسے ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، عورتیں پیچھے سے کچھ باتیں سن لیتی ہیں، ہمارے درمیان جو بات چیت چلتی مردوں میں، عورتیں پیچھے سے سن لیتی ہیں، وہی حال وہاں بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے پردے کے پیچھے سے خبر سن لیے کہ بچہ ہونے والا ہے، فوراً وہاں سے بولنا شروع کرے، تعجب سے چہرے پر تماچا مارنے لگے۔ فسکت وجہہا، تعجب سے بولے میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں میں، مجھے بچے ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ یہ کیا یہ عمر میں، بڑھاپے میں بانجھ عورت کو، اور وہ بھی ہمارے شوہر جو ہیں بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی، ان کو جا کر یہ لوگ آ کر کے خوشخبری سنا لگ بیٹھے ہیں نا۔ یہ جو ہے اس گھر میں پیچھے سے آواز آئی، بلکہ جو انہوں نے تعجب سے چہرہ مارنا شروع کر دیا۔ قالوا کذالک، فرشتے بولے اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، جو ذات جو ہم سب پر قادر مطلق ہے اس کے اختیارات کچھ اور ہیں، وہ جب چاہتا ہے ناممکن کو ممکن بنانا ہے اس کا کام۔ تمہارے واسطے ناممکن، لیکن اللہ کے واسطے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اسباب، وسائل، ذرائع وہ سب ہمارے واسطے ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کن فیکون سے بڑی بیماریوں کو دور کر دیتا، بانجھ پن اللہ دور کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان کچھ اور ہے، اللہ کے شان میں آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا اے عورت کیا تو جو ہے اللہ کی شان میں، اللہ کے حکم کے اندر تعجب کر رہی ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، سیکنڈوں میں ناممکن کو ممکن بنانا اس کی شان ہے۔ وہ چاقو کا کام کاٹنا ہے بھائی، چاقو جو ہے آپل رکھ کے کاٹتے، آپ کچھ بھی پھل رکھ کر کے کاٹ دیتے ہیں، اس کا کام ہی کاٹنا ہے، اس کی خاصیت کاٹنا ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اس کی خاصیت، کاٹنے کی خاصیت کو نکال لیتا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گردن میں ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنے کی 1000 کوشش کی، لیکن کام نہیں ہوا، چاقو اپنا کام نہیں کر سکا۔ آگ کا کام جلانا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، قوم اٹھا کے پھینکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اسی آگ میں، اس ایندھن کے بیچ میں سے صحیح سالم واپس آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کا واقعہ، مہمان نوازی کا واقعہ، اور مہمان کے لیے کچھ آداب، آنے کے ساتھ بری خبریں مت سناؤ، آنے کے ساتھ خوشخبری سناؤ، پھر اس کے بعد سناؤ کیا کچھ واقعات پیش آئے 4 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، سال پہلے جو کچھ ہوا ہے سب چیز۔ اور اسی طرح آپ بھی آنے والے کو پوری منفی خبریں اگر آپ سنانا شروع کریں گے پریشان ہو جائے گا کوئی بھی آدمی۔ تو یہ سب قرآنی آداب ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھو، ایک تو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، مہمانوں کا واقعہ، فرشتے آئے تھے، اور یہاں سے یہ لوگ فارغ ہو کر لوط علیہ السلام کی بستی کو پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی یہ بھی تھی، ارے لوط علیہ السلام کی بستی کو اجاڑنے جاتے ہیں، وہاں میرا بھتیجا لوط بھی تو ہے نا بھائی، مسلمانہ بھی ہے نا بھائی وہاں، یہ پریشانی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں وہاں کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے، کون اچھے لوگ ہیں، کون برے، سب ہم لوگوں کو معلوم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے یہ۔ بہرحال فرشتے گئے، میں جس نقطے کو پہنچ رہا ہوں وہ دیکھو آپ، پہنچنے کے بعد اسی انسانوں کی شکل میں، حسین جمیل نوجوانوں کی شکل میں فرشتے وہ بستی کو گئے تو جو ہے بستی والے کیا سمجھ گئے، چونکہ پہلے سے ایک بیماری میں مبتلا تھے، شہوت تھی ان کو، مردوں کی خواہش مرد سے ہی پورا کر لیتے تھے، عورت کی ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو۔ سب سے بدترین قوم لوط، سب سے بڑا جرم شرک کے بعد جو تھا، مرد جو ہے مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کر لیتے تھے، عورتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان لوگوں کا۔ ایسا کام، ایسی حرکت، ایسی بے حیائی کسی قوم کے اندر نہیں تھی، بلکہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے قوم لوط کا کام یہ تھا، اگر کوئی بزنس کے لیے آتا تھا، گزرتا تھا، آنے والے تاجر کے ساتھ بھی، جانے والے تاجر کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے تھے،
مجلس میں بیٹھ کر کے وہ بے حیا قوم ایسی تھی، بیٹھ کر کے ہوا خارج کرنا، اس میں بھی کمپٹیشن، ایسی بے حیا قوم تھی۔ ایک طرف شرک، ایک طرف جو ہے آنے جانے والوں کو ستانا، اور تیسرا جو ہے آنے جانے والوں سے ٹیکس وصول کرنا، ٹیکس وصول کرنا، راستے میں بیٹھ کر کے تاجروں سے، آتے جاتے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا، جرمانہ وصول کرنا، ایسے بہت سارے خامیاں تھیں اس قوم کی۔ جب یہ قوم لوط میں فرشتے جب نوجوانوں کی شکل میں پہنچے، خوش ہو گئے وہ لوگ کہ چلو بھائی، ہمارے فطرت کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق جو ہے کچھ نوجوان آ گئے ہیں، ہم جو ہے ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے بول کر ابراہیم لوط علیہ السلام کے گھر کو پہنچ گئے، دروازہ مارنے لگے۔ لوط علیہ السلام پریشان، ابھی ان کو پوری خبر نہیں معلوم یہ کون آئے ہیں بول کر۔ مہمان اندر آئے گھر میں، دروازہ بند کر لیے، پریشان ہو رہے لوط علیہ السلام، ادھر قوم آ کر کے دروازہ توڑنے کے انداز میں دروازے مار رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو آپ لوگ، یہ میرے مہمان ہیں، یہ جو آئے ہیں فرشتے، ان کو جو ہے مہمان ہی سمجھ رہے تھے، فرشتے نہیں معلوم تھا ان کو۔ شروع میں تو بولنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے واسطے مجھے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ وہ زمانے میں اسلام سے پہلے بھی دیگر نبیوں کی تعلیمات میں بھی مہمان کی تعظیم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، مہمان کو رسوا کرنا بہت بڑا گناہ کا کام تھا وہ زمانے میں۔ لوط علیہ السلام بولے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے تعلق سے۔ آخر فرشتے بولے لوط یا لوط انا رسول ربک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کے بال میں سے ایک بال، کوئی کچھ بھی نقصان آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کو نقصان نہیں کر سکتے، آپ خاموش رہو، تسلی سے رہو، جو کرنا ہے ہم کر لیں گے۔ انا رسول ربک لن یصلوا الیہ، ہرگز آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ پھر انہوں نے کہا آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے رات نکل جاؤ آپ، ہم جو ہے اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے اس قوم کی بربادی کا فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ اس قوم نے جیسے فطرت کو بدل دیا، قانون الہی کے اندر تبدیلی کیا کہ مرد جو ہے عورت سے سکون حاصل کرنے کے بجائے مرد سے جو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، فطرت کو انہوں نے الٹ دیا۔ اس لیے ہمارے پاس اللہ کا قانون یہ ہے، اس قوم کو نیچے سے اٹھا کر کے پوری بستی کو الٹ کر تباہ و برباد کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ رات چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے مت دیکھو، جو تمہارے دشمن ہیں وہ یہیں رہیں گے۔ آپ کو فکر ہوئی میری بیوی، وہ بیوی بھی جو ہے اس قوم کے ساتھ تھی، بدبخت قوم کے ساتھ تھی۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم سے وہ بھی برباد ہونے والی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیوں کی تعلیمات کے اندر بھی مہمان کی عزت، مہمان کا اکرام، احترام دین کا حصہ تھا وہ۔ پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لا کر اقرأ بسم ربک الذی خلق، خروج و قرآن کی شروع کی 5 آیتیں سورہ علق سے لے کر آئے، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پریشان ہوئے پہلی وحی کے بعد، پہاڑ سے اتر کر آئے غار حرا سے، جو مکے میں پہاڑ ہے، وہاں سے پریشان ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں سے آ کر گھر میں آ کر بولے زملونی زملونی، پہلے مجھے جو ہے چادر سے لپیٹ دو، دسرونی دسرونی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئی، کیا قصہ؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، آ کر کے یہ قرآن کی چند آیتیں مجھے پڑھایا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بخار کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہا ہے، مجھے جو بستر سے مجھے چادروں سے لپیٹ دو بول کر اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوئے۔
تو اس وقت نیک خاتون کی جو علامت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر نظر آتا۔ میں یہاں جو ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک اچھی نصیحت بولتا ہوں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہر ماں کو، ہر بیوی کو، ہر بیٹی کو بننا چاہیے۔ شوہر پریشان ہو کے گھر میں آئے، بجائے اس کے کہ خود جو ہے ساتھ میں تسلی دینے کے بجائے ان کو پریشان کرنا، یہ جو ہے اچھی عورت کی علامت نہیں ہے۔ شوہر پریشان ہو تو عورت اسے تسلی دینا، اطمینان دلانا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا دیکھو، ایک شریف خاتون کی علامت تھی وہ۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے رسول بن رہے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر خوبیاں گرانا شروع کرے، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ پورے عرب معاشرے کے اندر رشتہ جوڑنے میں سب سے فاسٹ ہیں۔ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ نہیں توڑتے۔ آپ قریب کا رشتہ، دور کا رشتہ، سب کو آپ جما کے رکھتے ہیں۔ پہلی بات آپ کی وتصدق الحدیث، کبھی آپ جھوٹ بولے ہی نہیں۔ خوبیاں بیان کر رہے ہیں، دوسری خوبی کیا، کبھی جھوٹ جو ہے آپ کے قریب بھی نہیں آیا۔ آپ نے جو بھی کہا صحیح کہا، سچ کہا، کبھی آپ نے جو ہے خلاف واقع غلط بیانی سے کام نہیں لیے۔ تیسری خوبی آپ کی یہ ہے تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، سب کی ضرورتیں آپ جو ہے اپنی ضرورت سمجھ کر آپ کام کرتے ہیں سب کے واسطے۔ پھر پانچویں خوبی یہ ہے تکسب المعدوم، جو لوگ کمانے کے لائق نہیں ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، ان کے لیے آپ محنت کر کے ان کو کھلاتے پلاتے اور اپنی کمائی سے ان کو جو ہے آرام پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک خوبی بولے تخری الضیف، مہمان کی عزت آپ کرتے ہیں، مہمان کی عزت آپ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے یہ خوبی بیان کرے۔ پھر آخری بات کہا وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں آپ مددگار بن کر، پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ تو یہاں بھی دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے جہاں بہت ساری خوبی تھی، اس میں سے خوبی مہمان نوازی، یہ خوبیاں بیان کر کے اللہ کے رسول کو تسلی دلائے۔ جہاں تک ہو سکے عورت ذات نے کیا کیا، اپنے شوہر کو جو ہے سب سے پہلے اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ پھر اس کے بعد اور بھی کام کرے خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، بولے دیکھو اس زمانے کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے ورقہ بن نوفل، اس زمانے میں اسلام سے پہلے نصرانیت میں وہ بہت بڑے مانے جاتے تھے، یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ ان سے کہا کہ معاملہ ایسا ہے، ہمارے شوہر اس طرح پریشان ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے یہ سب سن کر کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہی فرشتہ نبیوں کے پاس بھی آتا رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، دیگر نبیوں کے پاس آئے، خوش ہو جاؤ بھتیجے، تم جو ہے نبی بنائے جا رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، قوم آپ کو جو چاہتی ہے، آپ پر جو مرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس کلام حق کو پہنچانے کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت سننے کے بعد، ایک معبود برحق کی دعوت سن کر لوگ جو ہے آپ کو گالیاں دیں گے، پتھر سے ماریں گے، آپ کو بستی سے باہر نکال دیں گے۔ یہاں تک بولے اللہ کے رسول کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ مجھے بستی سے باہر نکال دیں گے، مجھے لوگوں نے صادق الامین کا لقب دیا، سچا انسان، امانت دار انسان، اچھا تاجر، لوگ مجھے چاہتے ہیں نا، میری بستی والے، میری قوم کے لوگ مجھے باہر نکالیں گے۔ کیا بولے؟ کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے بولے۔ پھر انہوں نے کہا ورقہ نے اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں تمہارا ساتھ دوں گا بولے۔ کون؟ ورقہ بن نوفل۔ اس وقت تک ان کی وفات ہو چکی تھی۔ الغرض بتانے کا مقصد دیکھو، نبیوں کی پوری تاریخ میں مہمان نوازی، مہمانوں کا احترام دین کا ایک اہم حصہ رہا۔
پھر ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اور حدیث کے ذریعے سے جو پیغامات دیا، اس میں سے اہم پیغام مہمانوں کی عزت کرو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، اسے آنے کو جو ہے اپنے لیے فخر سمجھے، مہمان کو خوش کرے، جو ہے اس کے پاس کھلائے پلائے، اس کے آرام کا خیال رکھے۔ تکریم ضیف کو ہمارے اسلام نے کیا کیا؟ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ایمان کا حصہ بن گیا وہ اکرام ضیف، مہمان نوازی، مہمانوں کو خوش کرنا، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بلکہ آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں۔ ایک طرف تو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد بتایا اور ایک حدیث میں مہمان کا حق تمہارے پاس یوم و لیلہ، ایک دن ایک رات آپ پر مہمان کو کھلانا پلانا واجب ہے۔ 24 گھنٹہ ایک دن پورا اسے کھلا پلا کر اسے خوش کرنا آپ پر واجب ہے۔ پھر فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مہمان نوازی، پھر اس کے بعد 3 دن یہ جو ہے نفل طور پر اسے رکھ کر کھلا کر پلا کر خوش کر کے بھیجنا، یہ بھی جو ہے آپ کا نفلی طور پر یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ ایک دن تو واجب ہے، اس کے علاوہ 3 دن یہ جو ہے اس کے لیے نفل میں شمار ہوتا ہے فرمایا۔ بلکہ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایما ضیف نزل بقوم، کوئی بستی میں کوئی مہمان آ کے اترا بھائی، فاصبح الضیف محروما، پوری بستی والے کوئی بھی پرواز نہیں کرتا ہے، مہمان کو کھائے کیا پیے کیا کیا بھی پوچھتا ہے۔ اتفاق سے وہ بستی میں ہوٹل بھی نہیں، نہ کھانے واسطے کوئی سہولت، نہ پینے کے واسطے، نہ ٹہرنے کے واسطے، لاڈجنگ بھی نہیں، بورڈنگ بھی نہیں۔ وہ زمانے کے حساب سے، اب تو ہر بستی میں سب کچھ ہے سمجھو، وہ زمانے کے حساب سے دیکھو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آ کر کے مہمان کسی بستی میں اترا، مہمان محروم ہے کھانے سے پینے سے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی بات بتائی، فَلَهُ أَن يَأْخُذَ بِقَدْرِ قَرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وہ مہمان کو چاہیے اس بستی والوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے بقدر ضرورت، جتنا اسے کھانے کی ضرورت ہے بغیر پوچھے حاصل کر لے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اگر بستی میں آیا کوئی پوچھا نہیں، کھلایا نہیں پلایا نہیں بولے تو مہمان کو حق ہے بولے، کسی کے بھی گھر میں کسی کے پاس میں سے بھی کھانے کے واسطے، جان بچانے کے واسطے کسی کے پاس سے کھانے پینے کے بابت جتنی مقدار ضرورت ہے اس سے اتنا حصہ بغیر پوچھے اٹھا لیا تو اس کا نام چوری نہیں ہے، اس کا نام چوری نہیں، اسے اجازت ہے بولے۔ میں یہاں سے ذرا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو جو لے کے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بار بار سنے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا آخری سفر جو خضر علیہ السلام کے ساتھ چلا تھا، ایک بستی کو گئے، بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام کو، سورہ کہف میں واقعہ ہے۔ دیکھیں تو وہ بستی والے ایسے کنجوس تھے، کوئی بھی مہمان نوازی بھی نہیں کیا، نہ کھلائے نہ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آئے گا پہلے سے ہی، سفر میں ہی کھانے واسطے کیا بھی نہیں، پوری بستی والوں میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اتنے میں خضر علیہ السلام بولے موسیٰ علیہ السلام ذرا آؤ ادھر، یہ دیوار ٹوٹ کر گر رہی ہے، آؤ ہم دونوں مل کر کیا کریں گے، میستری بن کر دیوار کو ٹھیک کر دے۔ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، بھوک کا مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ، پہلے پیٹ کا کام بعد میں سیٹ کا کام بولتے ہیں ہمارے پاس، پہلے پیٹ کا کام بعد میں سیٹ کا کام، وہ حساب سے موسیٰ علیہ السلام بھوک سے پریشان ہیں۔ ادھر خضر علیہ السلام کا آرڈر کیا ہے، آؤ ادھر، آپ میرے ساتھ آئے نہیں، شروع سے بولے نہیں میری بات مانیں گے، میری مخالفت نہیں کریں گے، بولے نہیں، شروع سے تمہیں بولے ہیں چلو آؤ یہ دیوار ٹھیک کریں گے، بولے۔ بہرحال پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام، چونکہ بحیثیت ایک مربی کے خضر علیہ السلام کی بات کو ماننا تھا، چلو دیوار اٹھا دے، آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، دیکھو
ایک ایسی بستی والے جن کے پاس نہ مہمان نوازی ہے نہ کھلانے پلانے کی عادت ہے، سب کنجوسا ہیں، وہ بستی میں جا کے تمہیں احسان کا کام کرتے نا، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ بولے خضر علیہ السلام بولے اب تک میں صبر کر لیا، پہلا کام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کو عیب دار کر دیے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام بولے یہ لوگ فری میں لے لگ جاتے ہیں ہم نا، تمہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ کشتی کو جو ہے عیب دار کر دیے۔ پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھے، بولے سوال زیادہ نہیں کرنا، خاموش رہو۔ دوسری جگہ گئے تو ایک بچہ کھیل لگ تھا، وہ بچے کو بلا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، کیا معصوم بچے کو پکڑ کو ذبح کر دے، سوال کرنا نہیں، بولا نا شروع سے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ تیسرا کام یہ بستی کا قصہ تھا، دیوار اٹھانے کا قصہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آخر میں خضر علیہ السلام بولے موسیٰ تمہارا علم الگ، میرا علم الگ، آپ کا علم ظاہری، میرا علم باطنی، میرا علم جو ہے کچھ اور ہے، آپ کا علم کچھ اور ہے، لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آپ جانے سے پہلے سن لو، جس کشتی کو میں نے عیب دار کیا تھا، وہ جس جگہ ہم لوگ جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سالم کشتیوں کو قبضہ کر لیتا، پوری کشتی اٹھا لیتا انہیں، مسکینوں کی کشتی تھی یہ، اگر پوری کشتی کو قبضہ کر لیتا، مسکینوں کا حق جو ہے جس میں ان کا گزارا تھا، ان کی زندگی کا مسئلہ تھا، اس لیے تھوڑا عیب دار کیا تاکہ پوری کشتی ان کے قبضے میں جانے سے بچ جائے۔ اس میں کیا قصور کیا تھا؟ رہا وہ بچہ جس کو میں نے جو ہے قتل کر دیا، اللہ کے حکم سے ہوا یہ، اس لیے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے، مومن ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بننے والا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے کیا، وہ بچے کو بچپن سے ہی ختم کر دیا۔ تیسرا کام جو بستی میں جو دیوار جو گر رہی تھی، اگرچہ کہ وہ بستی والوں کی بدسلوکی آپ بولے سب صحیح تھے بھائی، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ اس دیوار کے نیچے مومن ماں باپ کے، نیک اور صالح ماں باپ کے کچھ خزانے تھے، زیورات تھے، کچھ ہیرے جواہرات تھے۔ وہ زمانے میں بینک نہیں تھا، لاکر نہیں تھے، لوگ جو ہے زمین میں دفنا کے رکھتے تھے۔ دیوار گر گئی، وہ بچے ابھی یتیم بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، وہ بچے بڑے ہونے تک کم سے کم اس چیز کی حفاظت ہو جائے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ کیا۔ ہر جگہ بولتے ہیں وما فعلت عن امری، موسیٰ جو بھی کیا میں اپنے طرف سے نہیں کیا، سب اللہ کا حکم تھا۔ تو یہاں جو ہے اہم چیز یہی تھی کہ مہمان نوازی نہیں کرے، یہ الگ مسئلہ، لیکن کسی کی بھلائی ہو رہی ہے، یتیم کے بچوں کی حفاظت، ان کے سامان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا، یہ سننے کی چیز، سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ جو دیوار کا مسئلہ تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس چیز کی حفاظت ہم نے اس لیے کیا، ان کے ماں باپ صالح تھے بھائی، ماں باپ جو مر گئے، انتقال ہو گئے، نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کی صالحیت کا نتیجہ ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی چیز کی حفاظت ہم کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ماں باپ اگر نیک ہوں، صالح ہوں، ان کی کمائی ہوئی دولت، حلال کمائی کبھی ضائع نہیں ہوگی، یہ ہے اصل چیز۔ ماں باپ نیک ہیں، صالح ہیں، یاد رکھو اللہ ان کی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مثال سورہ کہف ہے۔ تو بہرحال ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، آخری چیز یہ ہے، مہمان نوازی کی بات چل رہی تھی، اسی میں ایک چیز یاد رکھو، عہد نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، ایک مہمان آئے، آ کر بولے یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے کچھ مطالبہ کرے، فوراً اللہ کے رسول کیا کرے، اپنے ازواج مطہرات کے کسی ایک کے گھر کو بھیجے، ایک مہمان آئے ہیں لے کر آؤں، کیا کہتے ہوئے ہے کیا کھانے کے واسطے؟ جواب ملا کیا بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، صرف پانی سے گھر میں ہے۔ پھر اور ایک کے گھر کو بھیجے، وہاں بھی جواب یہی ملا۔ ازواج مطہرات اس حدیث کے مطابق کتنے ہیں اللہ عالم، 8 تھے، 10 تھے، 11 تھے، سب کے گھر میں کیا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول پریشان ہو کر پھر اعلان کرے بھائی میرا ایک مہمان آیا ہے، کون ہے؟ میرے مہمان کو لے جا کر کھلائے پلائے۔ اتنے میں ایک انصاری اٹھے، بولے یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں، حالانکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ گھر میں کیا حال ہے، چونکہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں نا، فوراً وہ مہمان
کو کھلانے کے واسطے، مہمان بنانے کے واسطے میزبان انصاری تیار ہو گئے، لے کر گئے، باہر کھڑا کر کے اندر جا کے پوچھے اپنی بیوی سے کہ اللہ کے رسول کا مہمان لے کر آیا ہوں، کیا ہے گھر میں کھانے کے واسطے؟ کہا کیا بھی نہیں، بچوں کے واسطے ذرا چیز ہے کھانے کے واسطے۔ رات کا وقت تھا، وہ صحابی بولے اللہ کے رسول کا مہمان لے کر آیا ہوں، تم ایسا کرو بچوں کا دل بہلا کر کے ذرا جلدی سلا ڈالو بچوں کو۔ بولو فعللیہ، کہنے لگے عللیہم بشیء، بچوں کو کہا تو بول کر دل بہلا کرو، تمہارا ابا جو ہے آنے والے ہیں، کچھ چیزاں لائیں گے، میٹھا لائیں گے، فلاں لائیں گے، کہا تو بھی بچوں کا دل بہلا کر کے ان کو ایسا ہی سلا ڈالو بولے۔ پھر اس کے بعد بولے جب میں مہمان کو لے کر اندر آیا بولے تو رات کا وقت، ایسے لائٹاں سب کیا بھی نہیں، وہ زمانے میں اندھیرا رہے گا، جب مہمان اور میں بیٹھ کر کھانا شروع کروں ایسا کرو چراغ کو بجھا ڈالنا تمہیں، میں جو ہے بیٹھ کر رہوں گا مہمان کے ساتھ، صرف ایکٹنگ کروں گا کھائے جیسا، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ وہ بیوی بھی ایسے ہی اللہ والی خاتون تھی، وہ ایسا ہی ہوا، بچوں کو سلا ڈالے، مہمان بیٹھنے کے ساتھ چراغ بجھا دیے، مہمان کو کھلا دیے، مہمان رات بھر کھا کر کے صبح میں اٹھ کر چل دیے۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچے، چونکہ وہ زمانہ جو ہے وحی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول پوری بات کی خبر پہنچ گئی تھی وحی کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان کو دیکھو کیسے کیسے کر کے کھلائے ہیں پلائے ہیں، بچوں کو بھی بھوکا سلا کر مہمان کو کھلائے ہیں پلائے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی سورہ حشر کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ مدینے کے یہ انصار ایسے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے، خود اپنی ضرورت ہے لیکن مہمان رسول آیا ہے اسے بھوکا نہیں رکھنا۔ یہ جو ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، آیت نازل ہو گئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے میرے دوست۔ تو بہرحال بتانے کا مقصود یہ کہ اسلامی شریعت کی جو اہم خوبیاں ہیں اس میں سے اہم خوبی یہ ہے اکرام ضیف، احترام ضیف، مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا، مہمان کو کھلانا پلانا، اس کے آرام کا، اس کی راحت کا خیال رکھنا جو ہے ہمارے دین کی خوبیوں میں سے اہم خوبی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کی تمام تعلیمات کو، اس کی خوبیوں کو اپنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔